بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم اور دل کو چھو لینے والی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ہمیں صبر، معافی اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا بھی سکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین زیادہ عزیز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، نرم دل اور سچے تھے۔ ان کی معصومیت اور حسن دیکھ کر ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا، لیکن ان کے بھائیوں کے دل میں آہستہ آہستہ حسد پیدا ہونے لگا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے والد صرف یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب اور خوبصورت خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب عام نہیں تھا، یہ ایک خاص نشانی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دنوں بعد ان کے بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا، اگر یوسف کو ہم راستے سے ہٹا دیں تو والد کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی۔ یہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اجازت دے دی۔ جب وہ سب جنگل کی طرف گئے تو انہوں نے موقع پا کر حضرت یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا، ایک معصوم بچہ اندھیرے کنویں میں۔ مگر اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، ایک دن آئے گا جب تم ان سب کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے۔ ادھر بھائیوں نے جھوٹا خون لگا کر قمیض اپنے والد کے پاس لے گئے اور کہا، ابا جان، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کچھ سمجھ گئے تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور کہا، میں صبر کروں گا اور اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ یہی صبر ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، اور جب اسے اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر میں ایک معزز شخص جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کو عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں حسن بھی دیا اور حکمت دی، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن اس نے انہیں گناہ کی طرف بلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ انہوں نے کہا، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہی اصل ایمان ہے، جب انسان اکیلا ہو اور پھر بھی گناہ سے بچے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جھوٹا الزام لگا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سوچیں، ایک بے گناہ انسان جیل میں، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی، انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ جیل میں بھی انہوں نے لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھایا اور اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی کو اس کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر کسی نے کہا، جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے نہایت سکون سے خواب کی تعبیر بیان کی اور آنے والے قحط کے بارے میں خبردار کیا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور انہیں رہا کر دیا۔ نہ صرف رہا کیا بلکہ انہیں مصر کے خزانوں کا نگران بنا دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام دیتا ہے۔
سالوں بعد جب تحت پڑا تو ان کے بھائی مصر آئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے۔ وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ یہی اصل عظمت ہے۔ بدلہ لینا آسان ہے، معاف کرنا مشکل۔ آخر کار انہوں نے اپنے بھائیوں کو سچ بتا دیا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا۔ جب وہ سب ملے تو برسوں کی جدائی ختم ہو گئی اور وہ خواب پورا ہوا جو بچپن میں دیکھا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور معاف کرنا سیکھیں تو اللہ ہمیں کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی انبیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔